اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 19 کے ساتھ حاضر ہوں۔ آیت نمبر 19 جو ہے اس کا ایک پس منظر ایک شان نزول ہے۔ حضرت ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ روایت جو ہے وہ بخاری، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں بھی درج ہے کہ جب عرب میں دور جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یعنی بیفور اسلام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو ہے وہ آپ کے پروفٹ ہوڈ سے پہلے دور جاہلیت میں جس کو ایج آف اگنورنٹ بھی کہا جاتا ہے یا ڈارک ایج آف ڈارکنیس بھی کہا جاتا ہے، تو اس دور میں ایک دستور تھا، ایک رواج تھا کہ ان کا ایک ٹریڈیشن ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی بھی شخص مر جاتا تھا تو اس کے جو قریب ترین عزیز ہوا کرتے تھے، جو قریب ترین رشتہ دار ہوا کرتے تھے، یعنی اس کے شوہر کے جو قریب ترین رشتہ دار، آپ دیور سمجھ لیں یا پھر آپ جو ہے وہ اس شخص کا بھتیجا سمجھ لیں یا اس شخص کا بھانجا سمجھ لیں یا پھر اس شخص کا جو ہے وہ بھائی سمجھ لیں جو مرنے والا ہے، یا پھر اس کا جو ہے وہ جو بھی قریبی ہے، یا پھر اس کا باپ سمجھ لیں، جو بھی قریب ترین رشتہ دار ہوا کرتا تھا، تو وہ اس عورت کے بھی، یعنی جس طرح وراثت کا مال جو تھا، میں نے پہلے پچھلی آیت میں بھی جس طرح سے عرض کیا تھا کہ وراثت کے مال کو بھی وہ ایسے ہی سمجھتے تھے کہ ان کے ہاں کوئی قانون نہیں تھا، بلکہ یہ ہوتا تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یعنی جو زیادہ طاقتور ہوتا تھا یا تو وہ لے لیا کرتا تھا وراثت بھی، یا پھر بڑا بیٹا لے لیا کرتا تھا وراثت، تو یا پھر صرف بیٹوں میں تقسیم ہو جایا کرتی تھی، یا اگر بھائی طاقتور ہے تو وہ اولاد کو کچھ دیتا ہی نہیں تھا، یتیموں کا حق کھا جاتا تھا اگر بچے چھوٹے ہیں۔ تو یہ سچویشن عورتوں کے لیے بھی تھی کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یعنی جو بھی مرد اس مرد کے رشتہ داروں میں زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوتا تھا وہ اس عورت کو بھی وراثت کی طرح اپنے قبضے میں لے لیا کرتا تھا۔ یعنی وہ یہ ہوتا تھا کہ جس طرح مال مویشی ہیں، جس طرح سے ایسٹس ہیں، یا جس طرح سے باقی سارا اس شخص کا جو وراثت بچی ہے وہ ساری جو ہے وہ جو شخص لے رہا ہے وہ اس کی بیوی کو بھی اپنے ہی قبضے میں لے لیا کرتا تھا، یعنی اس کے حساب سے وہ بیوی بھی اب اسی کی جو ہے وہ مال میں سے ہے، اور اب اس کا حقدار وہ بن کے بیٹھ جاتا تھا۔ تو اس کے پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ جس میں کہ یا تو وہ کیا کرتے تھے کہ وراثت میں لے کے یا تو خود اس سے نکاح کر لیتے تھے، جبکہ اسلام میں تو سسر سے نکاح تو صریحاً حرام ہے، اور اسی طرح سے دیور سے نکاح بہرحال جائز ہے، لیکن سسر سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ بٹ دور جاہلیت میں اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا، یا تو وہ خود اس سے نکاح کر لیا کرتے تھے، اور اگر خود نہیں کرتے تھے تو اس کے نکاح کی ذمہ داری خود اٹھاتے تھے کہ یہ ہماری مرضی، ہم کریں یا نہ کریں، ساری عمر یہ یہیں پر ہے کہ ہماری خدمت کرے، یعنی اس کی دوسری شادی کریں یا نہ کریں یہ فیصلہ ان کا ہوتا تھا۔ بلکہ جو عورت کے اپنے قریب ترین عزیز رشتہ دار تھے، یعنی اپنے بھائی سگے، اپنا باپ، اپنی ماں، وہ اس عورت کے حقدار نہیں کہلاتے تھے، نہ وہ ان کے پاس واپس جا سکتی تھی اور نہ ہی وہ ان سے کوئی مدد مانگ سکتی تھی، کیونکہ اس میں عورت بھی جو ہے وہ مرد کی وراثت کا حصے کے طور پر اس کے مرد کے رشتہ دار کے پاس چلی جاتی تھی، اپنے شوہر کے رشتہ داروں کے پاس چلی جاتی تھی۔ تو یہ ایک بڑا ہی غلط قسم کی پریکٹس تھی جو کہ اسلام نے جس پریکٹس کو ختم کیا، اور خاص طور پر سورۃ النساء کی آیت نمبر 19 نازل ہوئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا یعنی اے ایمان والو، لا یحل حلال نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، ان ترثوا النساء کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے کرہا زبردستی، یعنی جبراً ان کے وارث بن جاؤ، کیونکہ عورت جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ عورت جو ہے وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ اگر اس کا شوہر خدا نخواستہ مر جاتا ہے یا وہ بیوہ ہو جاتی ہے تو وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، بلکہ وہ عورت جو ہے وہ اس کے اپنے رائٹس ہیں، اور اس کے وہ اپنی مالک خود ہے، اور وہ اپنے لیے ڈیسیشن لے سکتی ہے، یا پھر اس کے اپنے بھائی یا اس کا باپ ڈیسیشن لے سکتا ہے، تو اس میں کوئی برائی والی بات نہیں ہے۔ اگر وہ اپنی مرضی سے نہیں کرنا چاہتی شادی، یا بچوں کی وجہ سے نہیں کرنا چاہتی، اور وہ اتنی انڈیپینڈنٹ ہے کہ وہ خود بچوں کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سیکریفائز کر سکتی ہے، اور وہ اپنے بچوں کے لیے اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ تو کوئی اس کو نہ تو شادی کے لیے مجبور کر سکتا ہے اور نہ شادی نہ کرنے کے لیے مجبور کر سکتا ہے، دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے زبردستی، یعنی باپ یا پھر بھائی شوہر کا، ولا تعضلوہن، اور روک کے رکھو ان کو، لتذہبوا تاکہ وہ جائیں نہیں، اس لیے کہ وہ ببعضی ما تاکہ وہ لے جائیں نہیں، ببعضی کچھ حصہ، ماں اس میں سے آتیتموہن جو تم نے اس کو دے دیا تھا، یعنی اس لیے روک کر رکھتے ہیں، یعنی روک کے رکھنے کا بھی ریزن
اگر روک کے رکھنے کا کوئی پازیٹیو ریزن سمجھ میں آئے تو پھر انسان کہے کہ چلو بھئی یہ پازیٹیوٹی ہے اور اس ریزن سے وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ نہ جائے، بیچاری رل جائے گی جا کر اور کیا کرے گی، کہاں جائے گی، یہ ریزن تو چلو اللہ کو نظر آ رہا ہے اور یہ ریزن واقعی ایک سالڈ ریزن ہے اور سسرال والے اس کی ٹیک کیئر کر رہے ہیں، اس کا خیال رکھ رہے ہیں، اس کے بچوں کا خیال رکھ رہے ہیں، تو پھر تو عورت کو کوئی ایسی ضرورت بھی نہیں پڑتی کہ وہ باہر نکلے یا کہیں جائے۔ لیکن اگر وہ اس پرپس کے لیے روک کے رکھ رہے ہیں کہ شوہر نے جو مال اس عورت کو دیا تھا یا اس پر جو مال اس عورت پر خرچ کیا تھا اس کی شوہر نے، تم نے جو کچھ، یعنی تم نے، مرد کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم نے جو کچھ اس عورت کو دیا تھا وہ اس کے گھر والے چاہتے ہیں کہ اس میں سے وہ لے لیں، اس عورت سے چھین لیں جو کچھ اس کے پاس ہے، تاکہ، اور وہ چاہتے ہیں وَلَا تَعْضِلُوهُنَّ، اور روکے نہ رکھو ان کو، لِتَذْهَبُوا، تاکہ وہ لے نہ جائیں، بِبَعْضِ، کچھ حصہ، مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، جو تم نے ان کو دیا تھا، إِلَّا، مگر، أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، مگر یہ کہ وہ کریں صریح بے حیائی، صریح یعنی اوپن بے حیائی، اگر وہ مطلب یہاں پر اشارہ زنا کی طرف، یعنی اوپن بے حیائی اگر نہ کریں تو۔ اب اس بیان میں عورتوں کی جو ہے وہ بدافعالی کی بابت تعدیب اور سیاست کا حکم دیں کہ اگر اب اہل جاہلیت کی ظلم و تعدی کو روکا جاتا ہے تو جو زیادتی عورتوں پر طرح طرح سے کیا کرتے ہیں تو اس صورت میں ہوتی تھی کہ جب کوئی مر جاتا تھا اور عورت کا مطلب اپنا کبھی کبھی سوتیلے بیٹے بھی، کیونکہ وہاں پر تو رواج تھا کہ 3 4 شادیاں کی جاتی تھیں، تو اب تو خیر اسلام نے قطعاً اس چیز کو منع کر دیا ہے، سوتیلا بیٹا ماں سے شادی نہیں کر سکتا، لیکن اس وقت یہ رواج تھا کہ سوتیلا بیٹا ہی ماں کو اپنے جو ہے وہ وراثت کا حق سمجھ کے لے لیا کرتا تھا، اور جو ہے وہ اس کو اس شخص کا بیٹا جو ہے وہ مطلب اگر بڑا بیٹا چاہے وہ اس کے اپنی سگی ماں کو صرف ماں سمجھتا تھا اور باقی جو اس کی بیویاں ہوتی تھیں وہ ان کو اپنی وراثت ہی سمجھتا تھا اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اسی طرح سے زبردستی کی جاتی تھی۔ تو یہ اس چیز کو اسلام نے قطعاً منع کیا ہے، جس طرح جو ہے وہ مال میں سے بھی جس طرح پیچھے وراثت کا حکم آیا ہے تو یہاں پر عورتوں کے لیے قطعاً حکم دیا گیا کہ عورت وراثت کا حصہ ہے ہی نہیں، وہ ایک انڈیپینڈنٹ ہے، جو ہے وہ لیونگ بینگ ہے اور اس کو اجازت ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتی ہے، وہ کسی کی وراثت میں نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ، اور گزر کرو ان عورتوں کے ساتھ، یعنی برتاؤ کرو ان عورتوں کے ساتھ بالمعروف، اچھی طرح، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم کو وہ نہ اچھی لگیں، فَعَسَىٰ، تو شاید، أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تم ناپسند کرتے ہو کسی چیز کو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، لیکن اللہ نے رکھی اس میں بڑی خیر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ بتاتا ہے کہ تم لوگ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ہو سکتا ہے کہ کرو، اگر ہو سکتا ہے کہ تمہیں ان میں وہ اچھی نہ لگتی ہو، یعنی شکل صورت میں یا اس کی کسی کوئی بھی ایسی عادت ہے جو تمہیں اچھی نہیں لگتی ہے، جو تمہیں پسند نہیں آتی ہے اور تم اس کو پسند نہیں کرتے۔ بعض دفعہ عورت کی زبان کی وجہ سے بھی مرد جو ہیں وہ کھنچ جاتے ہیں، تو اگر وہ نہیں پسند کرتے کسی بھی وجہ سے، کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ نے اس عورت کے اندر تمہارے لیے بڑی خیر رکھی ہو، بڑی بھلائی رکھی ہو، چاہے وہ تمہیں نہ بھی پسند آئے۔ یہاں پر بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت اس شخص کے بارے میں ہے جو خود بیوی کی طرف راغب نہ ہو اور اس کے پاس جانا پسند نہ کرتا ہو، لیکن عورت کا مہر اس پر واجب ہو اور اس طرح سے وہ تنگ کرنا چاہتا ہو کہ جو کچھ مہر وغیرہ جو دیا ہے اس کو جو ہے وہ عورت اپنے خلا لے کر اور پھر جو ہے وہ مہر معاف کر دے اور چھوڑ دے مہر اور چلی جائے۔ تو اس چیز سے بھی ممانعت فرمائیے کہ یعنی عورت کو اگر مرد جو ہے وہ تنگ کرتا ہے اس سلسلے میں کہ بھائی تم، کیونکہ یہ قانون ہے کہ اگر عورت اپنی مرضی سے طلاق لے رہی ہے، یعنی خلا کا حق عورت کے پاس بہرحال ہے اور مرد اس کی طرف راغب نہیں ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ اس عورت کو چھوڑ دے، تو وہ اچھے طریقے سے اس کو چھوڑے، نہ کہ اس کو مجبور کرے کہ وہ خلا لے صرف اس لیے کہ جو ہے وہ مجھے مہر نہ دینا پڑے۔ یہ قطعاً اسلام میں جائز نہیں ہے، کیونکہ طلاق میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ طلاق کا تعلق مہر سے ہے ہی نہیں۔ جب نکاح ہوتا ہے اور مرد اور عورت کا تعلق قائم ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد مہر دینا فوراً واجب ہو جاتا ہے۔ مہر ایک ضروری چیز ہے جو کہ شادی سے پہلے دینا مرد کے اوپر لازم ہے اور وہ دے گا ہی دے گا، چاہے طلاق دے یا نہ دے۔ یہاں کچھ لوگوں نے اس کو طلاق سے جو ہے وہ مشروط کر دیا ہے، تو یہ غلط روایت ہے۔ باقی واللہ عالم، جزاکم اللہ خیر۔